السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جہاں جہاں بھی رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں شاد اور آباد رکھے۔ اتنے دن کی طویل غیر حاضری رہی، میں وجہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور دوسری بات کرتے ہیں کہ مریم نواز، آخر کار جو میں نے پہلے ویلاگ میں بھی عرض کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہوں گی، اب وہ اعلان ہو گیا ہے۔ اور دوسری بات میں نے گزارش یہ کی تھی کہ وزیر اعظم نواز شریف ہوں گے، تو لیکن اب وہ شہباز شریف ہیں۔ نواز شریف کا ہاتھ ہے تو شہباز شریف ہیں، ظاہر ہے کہ نہ تو ووٹ بینک شہباز شریف کا ہے، اور وہ خود بھی یہی کہتے ہیں۔ تو نواز شریف نے وزیر اعظم نہ بننے کا جو فیصلہ کیا ہے یہ ان کا اپنا ہے۔ اب اگر وہ خود ہی نہیں بن رہے اور انہوں نے اپنے بھائی کو آگے کر دیا ہے تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے، یہ بچہ بچہ جانتا ہے، چاہے تو وہ بن جائیں۔ تو لیکن بہرحال مریم نواز جو ہیں وہ اب بن چکی ہیں، کرتے ہیں بات اس پہ۔ پہلی تو گزارش یہ ہے کہ غیر حاضری کی وجہ، ایک تو جس ٹی وی کے لیے میں کام کرتا ہوں شروع کے ایک دو دن تو وہاں پہ الیکشن ٹرانسمیشن کی وجہ سے بہت مصروفیت رہی، لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا۔ میرے برادر نسبتی، میرے صالح صاحب کا بڑا بیٹا افتخار، جو ان کا بیٹا تھا لیکن پریکٹیکلی وہ میرے گھر میں بھی اسے بڑے بیٹے کی حیثیت ہی حاصل تھی۔ اس بچے سے پہلی بار میں تقریباً 16 سال پہلے ملا تھا، جب وہ 9 سال کا بالکل ہی معصوم، بہت ہی خوبصورت بڑا پیارا سا بچہ، انتہائی محبت کرنے والا، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس کا بہت زیادہ لگاؤ تھا، اور وہ ہمارے گھر کا فرد ہی تھا، ہمارے یہاں بہت عرصے آ کے رہا کرتا تھا۔ اینڈ فائنلی وہ اتنا ذہین تھا کہ اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں بھی اس کا داخلہ میرٹ پر اس کو آفر ہو گیا، میڈیکل کالج میں بھی پشاور میں اس کو میرٹ پہ آفر ہو گیا۔ لیکن میں اس کو یہ کہتا تھا کہ یار اتنے ذہین ہو، جو کہ وہ بہت ذہین تھا، تو میری خواہش یہ تھی کہ وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھتا، کیونکہ میں وہاں سے پڑھا ہوا تھا۔ تو میری خواہش یہ تھی کہ وہ مجھے ڈیڈی کہتا تھا اور میں اسے بیٹا کہتا تھا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میری خواہش ہے کہ میرا بیٹا گورنمنٹ کالج میں پڑھے، اور اس نے میری خواہش رکھنے کے لیے وہ پشاور اپنے والدین کو چھوڑ کے، شہر گھر چھوڑ کے ہمارے گھر شفٹ ہو گیا، گورنمنٹ کالج میں ظاہر ہے اس کو داخلہ ہو گیا، اور گورنمنٹ کالج میں وہ پڑھنے لگا۔ اور میرے حالات بدل گئے، ہم لوگ یہاں سے لندن چلے گئے، اور وہ جو پشاور چھوڑ کے آیا تھا اپنے والدین کو میرے پاس گورنمنٹ کالج جانے کے لیے، اس نے مجھ سے اتنا بھی وہ شکوہ بھی نہیں کر سکا، گلہ بھی نہیں کر سکا کہ مجھے آپ نے وہاں سے بلا کے خود جا رہے ہیں۔ اور باقی کا عرصہ پھر اس نے ہاسٹل میں، ظاہر ہے کرائے کے کمرے میں گزارا، پرائے شہر کی ساری مشکلات جھیلیں، لیکن دوستوں کا اس نے ایک بڑا وسیع حلقہ بنایا، اور لاہور کو اس نے لاہور کو اس طرح سے اپنایا کہ اب واپس وہ یا گورنمنٹ کالج میں بہت کامیاب ہوا، ساری کامیابیاں سمیٹنے کے بعد وہ واپس پشاور اپنے والدین کے پاس چلا گیا۔ یہ بچہ رمضان میں جب چاند رات ہی اپنے والدین کے ساتھ کرتا تھا پشاور میں، پوری رات سفر کرتا تھا پشاور سے بیٹھ کے یہاں لاہور، کیونکہ صبح عید کی نماز اسے میرے ساتھ پڑھنا ہوتی تھی۔ میرے گھر میں جس طرح باقی بچوں کے کمرے تھے، اس کا افتخار کا کمرہ ایک علیحدہ تھا، اور وہ ہمارے ساتھ یعنی مختلف مقامات پہ سیر کے لیے ہمارے ساتھ ہی تھا، وہ ہمارا بیٹا تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی 3 دن پہلے، آج چوتھا دن ہے، خبر آئی کہ وہ موٹر سائیکل پہ جا رہا تھا پشاور میں اور سلپ ہوا روڈ ورکس، اور اس کا وہ جو ڈیوائڈ کرنے کے لیے بلاکس رکھے ہوتے ہیں، وہاں جا کے انفارچونیٹلی اس کا سر بہت زور سے ہٹ ہوا، اور وہ دنیا سے چلا گیا صرف 24 سال کی عمر میں۔ جب اس نے اپنے والدین کو یہ کہا تھا کہ اپنی ماں کو خوشی سے اس نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وہ اتنا کامیاب ہو رہا تھا اپنے کام میں، آئی ٹی انڈسٹری میں بیسیکلی وہ کام کرنے لگا تھا، اور وہ اتنا کامیاب ہو گیا تھا صرف 1-1.5 سال میں کہ اس نے اپنی والدہ کو کہا تھا کہ وہ اسے نیا گھر لے کے دے گا لاہور میں، اور اس کی ترقی سے سبھی حیران تھے۔ یعنی ہم لوگ لندن شفٹ ہو گئے تھے، لیکن میرے تینوں بچے، میری وائف، وہ ہر موبائل میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ای میل میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، ہوم ورک میں بچوں کو کوئی پرابلم آ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، وہ اس طرح سے تھا جیسے ریسکیو کا کوئی نمبر ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی کال کر کے پوچھتا تھا کہ ہوم ورک میں مدد لینی ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہر وقت موجود رہتا تھا۔ وہ امریکہ کے لیے کام کرتا تھا تو پوری رات یہاں جاگتا تھا، اور دن بھر میں اسے میرے گھر سے فون آ جانے ہیں، اور بھی فیملی سے فون آ جانے ہیں، یہ مسئلہ حل کر دو، یہ مسئلہ حل کر دو، ہمیشہ وہ ہنستا مسکراتا موجود رہتا تھا۔ میں اس کی قبر پہ گیا، ظاہر ہے پشاور میں 3 دن گزرے، اور مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے کہ شرم سے زمین میں گڑ جانا کیا ہوتا ہے۔ جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا وہاں وہ تھا، اور میں بہت غیر یقینی اور بے بسی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میرے بچوں کے ساتھ اس کا پلان تھا، اس نے سیر کرنے کے لیے ہمارے پاس وہاں لندن آنا تھا، جگہیں تک پلان ہو گئی تھیں، اور اب میں اس کی قبر کی مٹی لے کے جاؤں گا، یقین نہیں آ رہا۔ بہرحال میں نے آپ کو ایک ریزن بتائی ہے، وہ دکھ ہے جو ساری زندگی ساتھ رہے گا، کبھی جا نہیں سکتا۔ صرف ایک ہیلمٹ پہننا بھول گیا تھا، کاش
کاش کہ ہم اس پہ توجہ دیں. آگے چلتے ہیں جی. دیکھیے شہباز شریف جو ہے وہ ٹھیک ہے وزیر اعظم ہے، لیکن یہ نواز شریف کی مرضی ہے. سو میں نے جو گزارش کی تھی آخری ولاگ میں کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں گی، تو اس میں تبدیلی ضرور ہے کہ شہباز شریف بن رہے ہیں وزیر اعظم، لیکن اس کی وجہ پہ ذرا غور فرما لیں کہ نواز شریف کے ووٹ بینک اور نواز شریف کے ایمنیز پر بن رہے ہیں اور نواز شریف کے کہنے پر بن رہے ہیں. تو نواز شریف ہی بن رہے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ خود تو نہیں ہے. اچھا اب وہ خود کیوں نہیں ہے؟ وہ ظاہر ہے کہ اس طرح کا جو سپلٹ مینڈیٹ ہے جس میں پیپلز پارٹی وزارتیں تک لینے سے گریز کر رہی ہے، تو اس میں تو ظاہر ہے کہ اب نواز شریف اب انہی عمر کے اس حصے میں کیلیبر ہے ان کا، تو وہ آ کے اب وہ اتحادی چھوٹی چھوٹی جماعتوں سے انڈیپینڈنس کے ساتھ وہ ڈیل کرنا مشکل ہوتا ہے. یعنی یہ کہ بلیک میل سیاست ہے، ہر طرح کی گفتگو ہوتی ہے، تو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ اس عذاب میں خود کو پھنسائیں، تو انہوں نے شہباز شریف کو آگے کر دیا. اور پنجاب جہاں کمفرٹیبل میجورٹی ہے یہاں مریم نواز ہوں گی. یہ بہت ہی اچھا فیصلہ ہے نون لیگ کا ایک مدت کے بعد کہ مریم نواز کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ دی گئی ہے. اس میں ایک تو یہ کہ جنریشن کا جو شفٹ ہونا تھا فارمل ایک ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نواز شریف از آؤٹ آف گیم. اچھا ایک ان کے اپنے چاہنے والوں نے اور پارٹی نے ایک ماحول بنا رکھا ہے کہ گویا نواز شریف جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا چکے ہیں یا وہ سیاست سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے. کیا نواز شریف نے ایسا کہا ہے؟ بالکل بھی نہیں کہا. سیاست سے ریٹائر تو ذوالفقار علی بھٹو نہیں آج تک ہوا، جس کو 40 سال سے زیادہ دنیا سے گیا ہوا ریٹائر ہو گیا ذوالفقار علی بھٹو. سیاست میں عوامی زندگی میں اس طرح ریٹائرمنٹس نہیں ہوا کرتی. نواز شریف اس سے پہلے 2017 میں جب ان کی حکومت گئی تھی تو اسلام آباد میں ایک باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے بھی اس وقت بھی اس طرح اس کی انہوں نے باتیں کی تھیں کہ اب وہ جا رہے ہیں وغیرہ، لیکن کہاں گئے؟ تو یہ سوچنا کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو جائیں گے بالکل بچکانہ بات ہے. نہ وہ ریٹائر ہوئے ہیں، وہ یہاں پہ بلکہ بیٹھ کر، یہ ان کا زیادہ اچھا فیصلہ ہے کہ ان کی بیٹی کی پہلی وزارت اعلیٰ ہے مریم نواز کی. تو جب وہ اپنے جلسوں میں بھی اپنے بعد مریم نواز کو بلاتے رہے، وہ بتاتے رہے کہ آگے جانشین ان کی جو ہے ان کی بیٹی ہے، اب اس کی پہلی وزارت اعلیٰ ہے پنجاب میں. ٹھیک ہے نا؟ اگر یہ نہ چل سکی، اگر اب ظاہر ہے کہ وہ نواز شریف کی جگہ آپ بھی ہوں گے، کوئی بھی باپ ہوگا، وہ کیا چاہے گا؟ وہ انہیں کونسل کرنے کے لیے وہ لاہور بیٹھیں گے. یعنی ان کی ایک ٹیم ہوگی جو مریم نواز کے ساتھ کام کرے گی، وہ مشورے دینے کے لیے بینیفٹ آف ہز اوپینین، ان کا ایکسپیرینس وہ مریم نواز کو دستیاب ہوگا، لاہور میں دستیاب ہوگا. تو اس کی وجہ سے نواز شریف اپنا پورا فوکس ایک طرح سے تھرو مریم نواز وہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پہ رکھیں گے. اپنا تجربہ وہ ان کا کام آئے گا، وہ اپنے بہترین ٹیم، اپنے بہترین لوگ وہ مریم نواز کے ساتھ لگائیں گے، اور وہ مریم نواز کے خلاف ود ان دا پارٹی کسی طرح کی کوئی سازش کسی کی ضرورت نہیں ہو سکتی مریم نواز کے خلاف کرنا، جب تک نواز شریف یہاں بیٹھ کے یعنی اس کو دیکھ رہے ہیں. اس کی یعنی مریم نواز کی جو وزارت اعلیٰ ہے اس کی چوکیداری نواز شریف نے کرنی ہے اور یہاں بیٹھ کر کرنی ہے کہ اس کے خلاف کوئی سازش نہ ہو سکے. سو یہ کہنا کہ وہ سیاست سے ریٹائر ہو گئے بالکل ایک پری میچور بات ہے. ہمارے ہاں الیکشنز آگے اگر یعنی پچھلا پیٹرن بھی دیکھا جائے تو 5 سال بعد پھر الیکشن ہو جائیں گے. تو اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے زندگی تندرستی دے تو وہ دوبارہ میدان میں ہوں گے. یعنی اس طرح کی کوئی سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیوں کس طرح کے چاہنے والے ہیں جو ماتم کر رہے ہیں کہ ہمیں افسوس ہے، ہمیں افسوس ہے. مجھے سمجھ نہیں آتا اس بات کا. عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو نامزد کیا ہے جی بطور وزیر اعلیٰ پختونخوا. پختونخوا سے چونکہ میں اس ٹریجڈی کی وجہ سے 3 دن رہ کے آیا ہوں، بہت کہانی ہے میرے پاس سنانے کو، لیکن اس ویلاگ میں ظاہر ہے ممکن نہیں ہوگا. لیکن اتنی گزارش آپ سے کر دیتا ہوں بہرحال کہ پختونخوا میں جو دھاندلی ہوئی ہے اور جو پیسہ چلا ہے اور یعنی ناقابل یقین ہے جس پیمانے پہ وہاں بولیاں لگی ہیں، پیسے چلے ہیں، ووٹ مینج ہوئے ہیں، اور جس طرح کی دھاندلی ہے بہت بھیانک ہے. اس پر میں کبھی دوبارہ بات کروں گا. اس وقت صرف اتنا ہے کہ عمران خان چونکہ کلٹ ہے اس کے چاہنے والوں کا، اب آپ دیکھ لیجئے ان کی جذباتیت کہ یہ الیکشن کے اگلے 3 دن پارٹی کرتے رہے ہیں کہ بس آ گئے. یہ اس بات پہ پارٹی کرتے رہے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم بن رہا ہے. ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ عمران خان MNA ہی نہیں ہے سرے سے، وہ نااہل ہے، وہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہ اس بات پہ پارٹی کرتے رہے ہیں کہ بس اب وزیر اعظم آ رہا ہے. یہ ان کی یہاں سے ان کے معاملات ہیں. جذبات کہاں ہیں اور لاجک کہاں ہے؟ اور اسی وجہ سے عمران خان جو سلوک اپنے کلٹ کے ساتھ کرتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اب اس نے علی امین گنڈا پور جیسا ایک، اس کے بارے میں اگر کوئی کہا جائے کہ نرم سے نرم بات بھی یہ ہوگی کہ ہی از ناٹ اے پولیٹیکل مٹیریل، ہی از ناٹ ایون اے نارمل سین مٹیریل. وہ ایک نارمل آدمی جو کسی بینک کا مینیجر ہے، یعنی ایک آدمی جو ایوری ڈے پیپل ہوتے ہیں، وہ اس کسوٹی پر بھی پورا نہیں اترتا. وہ ایک مذاق ہے.
یعنی وہ ایک بدتمیز آپ اسے کہیں، غنڈہ اسے کہہ لیں، کچھ بھی، یعنی اس کی جو شعور، جو اس کا ذہنی سطح ہے، وہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والے ایک ضدی بگڑے ہوئے ایک نوجوان کی ہے. وہ آج تک وہی ہے علی امین گنڈا پور. وہ ایک بگڑا ہوا ضدی نوجوان ہے، اسی لہجے میں بات کرتا ہے. اس کو بنانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بزدار کو بنایا، عثمان بزدار کو، محمود خان کو، اس کے بعد اب علی امین گنڈا پور کو، تو اس میں صوبے کی ویلفیئر ڈیولپمنٹ کہاں سے آ گئی؟ اس میں کیا میچورٹی ہے؟ یہ تبدیلی عمران خان وہ نہیں ہل رہا اپنی جگہ سے. لیکن آپ اس کے کلٹ والوں کی مجبوری دیکھیں، کیونکہ اس طرح کی آپ اس میں کوئی یعنی جو اس طرح کا کلٹ ہوتا ہے، پارٹی ہوتی ہے جس میں ایک انسان کو لارجر دین لائف دیوتا بنا دیا جاتا ہے، تو پھر دیوتا کی ہر بات پہ میرے بھائی پھر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. دیوتا جو کر رہا ہے پھر وہ ٹھیک کر رہا ہے. کسی کی جرت ہے پی ٹی آئی میں جو علی امین گنڈا پور جیسے بندے کی یعنی نامزدگی پر اعتراض کر دے، اعتراض کر کے پھر رہ کے دکھائے پارٹی میں، کیونکہ فیصلہ عمران خان کا ہے. تو یہ ہے وہ تبدیلی کے نام پہ جہالت، اور پھر جہالت کو مسلط کرنا علی امین گنڈا پور. اور یہ سارے پڑھے لکھے پی ٹی آئی کے جو اپنے آپ کو پڑھے لکھے یہ اس علی امین گنڈا پور کے اب یہ ڈھول بجائیں گے اور کہیں گے کہ ہاں وہ ٹھیک ہے. کیا مقصد ہے؟ ماں سوائے کہ انسٹیبلٹی کو بڑھانا ہے. کیا مقصد ہے اس میں؟ کہاں کوئی آپ میچورٹی دیکھتے ہیں اس فیصلے میں؟ کون سی بہتری ہے اس میں؟ لیکن وہ وہیں کھڑا ہے. جھوٹا پروپیگنڈا یہ ایک علیحدہ ویلاگ، یہ بہت جھوٹا پروپیگنڈا پچھلے 4-5 دنوں میں جو چلا ہے، اس کا کوئی علاج کرنا پڑے گا ورنہ یہ کسی کو چلنے نہیں دیں گے. اینی وے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو، پاکستان کو، پاکستان کے ہمسایوں کو، پاکستان کے مستقبل کو، ہمارے سب مستقبل پر رحم کرے، کرم کرے. پاکستان کے تمام ہمسایوں، دوستوں کو، پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.